علی قلبک آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں کہ جو کوئی ہو دشمن جبرائیل کا، بے شک وہ نازل اس نے کیا اس کو آپ کے قلب پر، آپ کے دل پر، کہ جبرائیل علیہ السلام یہ کلام لے کر آتا ہے، آپ کے دل پر یہ نازل کرتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں جو کوئی بھی دشمن بن جائے جبرائیل کا اس قرآن پاک کے نازل کرنے کی وجہ سے، تو بِإِذْنِ اللہ، وہ تو اللہ کے اذن سے نازل کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کی آیات لے کر آپ کی طرف آتا ہے۔ اور یہ کتاب، یہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس پہلے موجود ہیں۔ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ہدایت بھی ہے اور یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ یہ اللہ کا کلام، یہ کتاب، یہ قرآن پاک، یہی ہدایت ہے۔ جو راستہ قرآن پاک بتا رہا ہے یہ ہدایت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ چلیں گے ہم بھٹکے ہوں گے، گمراہی کے راستے پہ ہوں گے، جہنم کے راستے پہ ہوں گے۔ جو راستہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے یہ ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے اور یہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی سیدھا راستہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے مومنین کے لیے اور یہ خوشخبری ہے۔ یعنی ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ لوگ جبرائیل کے دشمن ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام کے متعلق گالی گلوچ شروع کر دی انہوں نے کہ یہ کوئی رحمت کا فرشتہ نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انہیں کہہ دو وہ تو اللہ کے اذن سے کلام لاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جبرائیل کی ذات تک بھی لوگ چلے گئے۔ جب بھی آپ لوگ اچھا کام کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا، نہیں، اسی نیکی کی دعوت کی وجہ سے آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی۔ اب دیکھیں کہ جبرائیل سے مخالفت میں ان لوگوں کو کیا فائدہ تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام کا کیا نقصان تھا۔ جو ان لوگوں کا نقصان ہوا وہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ ہر قوم نے انبیاء کے ساتھ مخالفت کی، پیچھے جو زیادہ تر گزری اکثر قوموں، اللہ کے نبیوں کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی انہیں راہ راست پہ لگانے والے تھے، جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستہ دکھانے والے تھے۔ یہ ایک فطرت ہے انسان کی، مختلف طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ میں چاہوں نا کہ میں درس قرآن دیتا ہوں، اس کو ہر کوئی قبول کرے، یہ غلط سوچ ہے۔ کئی ایسی طبیعت رکھنے والے لوگ بھی ہوں گے جنہیں یہ درس قرآن بھی پسند نہیں ہوگا، کہلائیں گے مسلمان؟ مختلف طبیعتیں ہیں، لہٰذا میرے اندر یہ ایک صبر ہو، یہ ایک تحمل ہو، یہ ایک صلاحیت ہو کہ میں ایسے لوگوں کو بھی برداشت کروں جو اللہ کے کلام کو سن کر مانتے بھی ہیں، یہ بھی کہیں کہ سچ ہے، لیکن اس کلام کے اس درس کی وجہ سے وہ میری مخالفت کر رہے ہوں گے، اور یہ بھی پتہ ہوگا کہ یہ حق اور سچ ہے، طبیعت نہیں مانتی۔ جب بھی انسان نے اپنی طبیعت کو فوقیت دی، اسلام کو پس پشت کیا، ایمان سے خالی ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنی میں اسلام میں مومن کہلائیں تو پھر ہم اپنی عقل کی غلامی کو پس پشت کر دیں۔ ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے، ہمارا دل و دماغ مانے یا نہ مانے، ان چیزوں کو تسلیم کرے یا نہ کرے، ہر ایک اللہ کے فرمان کے سامنے سر جھکا لیں تب سچے مومن کہلائیں گے، چاہے وہ ہماری طبیعت کے بالکل وہ حکم برعکس ہو، ہماری طبیعت کے بالکل خلاف ہو،
میری اور آپ کی طبیعت کی کیا حیثیت، میری اور آپ کی عقل شعور کی کیا حیثیت اللہ کے کلام کے سامنے۔ اسے تو ایمان کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو پس پشت کر کے اللہ کے کلام کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اسے ایمان کہتے ہیں، سر جھکا لینا، اسے اسلام کہتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی بھی دشمن ہوا اللہ کا، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل کا، میکائیل کا، تو بس بے شک اللہ دشمن ہو گیا ایسے کافروں کا۔ یہ نتیجہ ہے اس بندے کا جس نے جبرائیل کے ساتھ دشمنی کی۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچانے والے بندے کے ساتھ جو بھی بغض رکھے گا، جو بھی دشمنی کرے گا، اللہ اس کے ساتھ اعلان دشمنی کرتا ہے، اعلان جنگ کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ میں اور آپ اپنی طبیعت کو، کہیں میری اور آپ کی طبیعت ان لوگوں کے خلاف تو نہیں جو لوگ اللہ کے احکام ہم تک پہنچاتے ہیں، جو لوگ دین کی بات کرنے والے ہیں، جو وقت کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، جو وقت کے مفتیان کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے، اچھا یاد رکھیں، امت ساری اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکتی ہے، دعوت الی اللہ دے سکتی ہے پوری امت۔ مثال کے طور پہ آپ لوگ ہیں، آپ آتے ہوئے نماز کا ہر ایک کو کہیں آپ پر یہ لازم ہے، ٹھیک ہے نا؟ درس ہوتا ہے صبح، آپ کہیں کہ آئیں، قریبی ہمسائیوں کو، ساتھیوں کو، دوستوں کو، اپنے بچوں کو بھی صبح درس سے قرآن ہوتا ہے، آئیں درس سنیں، یہ آپ پر ایک فرض ہے۔ آپ ایک دعوت دے رہے ہیں دین کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک دعوت عامہ ہے، عام دعوت ہے، یہ ہر کسی پر فرض بنتی ہے، لازم بنتی ہے۔ کوئی برائی دیکھی آپ اسے روکیں، یہ آپ کا حق ہے شرعی طور پہ۔ اور ایک ہے دعوت خاصہ، یعنی وہ خاص دعوت ہے، وہ فقہی شرعی دقیق مسائل ہیں، وہ دعوت ہر ایک کا حق نہیں ہے۔ وہ خاص لوگ ہیں جن کے اندر ایک صلاحیت ہے، جن کے اندر ایک قابلیت ہے، جنہوں نے دین اسلام کے اندر تحقیق کی، جنہوں نے معلومات حاصل کی، جنہوں نے کچھ عرصہ لگایا، مطالعہ کیا، عربی گرامر کو جانا، دین کی چھان بین کی، وہ لوگ اس چیز کے حقدار کہ وہ دقیق مسائل میں تحقیق کریں اور عوام الناس کی اصلاح کریں اس معاملے کے اندر۔ ہماری عوام الناس کی طبیعت اس کے بالکل مختلف ہے۔ ہم لوگ اس قدر نماز کے متعلق لوگوں کو آگاہ کر کے دعوت نہیں دیں گے۔ برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ تو پوری امت کے لیے لازم تھا، اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہم دقیق مسائل میں علماء سے الجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی لوگ دیکھے گئے ایسے علمی تحقیقی مسائل ہوتے ہیں، ان میں بحث کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے، کس نے اجازت دی اس چیز کی؟ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں ہے، ہم سادہ لوگ ہیں، ہمیں تو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ میں پوچھتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہ آئے اور وہ ان مسائل میں الجھنے کی کوشش کرے جو علمی تحقیقی علماء کے مسائل ہیں، اس بندے کی کم عقلی نادانی کہیں گے۔ تو لہٰذا دعوت کی کئی قسمیں ہیں، دعوت عامہ وہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، وہ آپ لوگ بھی دیں دعوت، دین کے لیے بلائیں، نماز ہے، اچھے معاملات کے لیے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی میں ہر کسی کو دعوت دیں، معاونت کریں، برائی میں ہر کسی کو روکیں، یہ ہر کسی کے لیے ہے۔ اور دقیق مسائل، اپنا فتویٰ جات وغیرہ وغیرہ جو تحقیقی مسائل، ان میں یہ خاص لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، جن کی وہ ذمہ داری ہے، جنہوں نے ایک علم حاصل کیا ہے، جن کا باقاعدہ مطالعہ ہے، جن کی ایک فیلڈ ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا وہ لوگ جو اپنی فیلڈ سے ہٹ کے، اپنی ذمہ داری سے ہٹ کے شرعی مسائل میں دخل دیتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی ذات کو اس میں ملوث کر کے۔ آپ میں سے ایک بندہ انجینئر ہو کسی معاملے میں، اس کی پوری تحقیق ہو، مثال کے طور پہ عمارات بلڈنگ ہے، اس کا نقشہ تیار کرنے میں وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک مولوی آدمی ہوں، سادہ آدمی ہوں، تو میں اس کے نقشے کے معاملات میں دخل دیتا رہوں۔ آپ کہیں گے حضرت شفقت کریں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں بھئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ان معاملات کے اندر، آپ اس میں دخل دے رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. اسی طرح مثالیں لا لیں کائنات کے اندر جو بھی کام ہے، ٹھیک ہے نا. ایک بندہ ہے اس معاملے میں وہ ٹیکنیکل ہے ہی نہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اس میں دخل دے رہا ہے، یہ کم عقلی، نادانی، بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اور ہر بندہ کہے گا یہ نادانی ہے. لیکن واحد اسلام اور دین کے تحقیقی مسائل ایسے ہیں ہر بندہ مفتی بننے کی کوشش کرتا ہے. علمی مسائل کے اندر ہر بندہ الجھنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں اس معاملے کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. ہم دعوت عامہ کے داعی بنیں، صرف نماز، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، بس فتویٰ جات سے ہم لوگ پیچھے رہنے کی ہی کوشش کریں، یہ بہتر رہے گا. اگر علمی تحقیقی مسائل کے معاملات کے اندر علماء کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے نا، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پروردگار اعلان جنگ کرتا ہے. پھر ہم اپنا اگلا نتیجہ دیکھ لیں کہ کیا کچھ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ انکار کرنے والے، بے شک اللہ ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. پھر پروردگار خود خدا ان کا دشمن ہو گیا. اب اللہ جن کا دشمن ہو گیا، جو خالق و مالک ہے، جس نے تخلیق کیا، جس نے سماعت دی، جس نے بصارت دی، جس نے بولنے کی طاقت دی، جس نے چلنے کی طاقت دی، جس کی عطا سے میری اور آپ کی سانس چل رہی ہے، جس کی عطا سے میں اور آپ چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں. وہ چاہے ایک لمحے میں ہمیں غرق کر دے، وہ چاہے ایک لمحے میں ہمیں لوتھڑا بنا دے، وہ چاہے چاند سورج ستاروں کی روشنیاں مدھم کر دے، وہ دن اور رات کو تبدیل کر دے، وہ چاہے کائنات کے نظام کو آنن فنن بدل دے. کون کچھ کر سکتا ہے؟ وہ ذات جب دشمن ہو جائے کیا بنے گا؟ تو لہٰذا ہر بندہ اپنی عقل، شعور، معیار، اپنی سٹیٹس اور اپنی فیلڈ کے دائرے میں رہ کر معاملات کرے، ان سے آگے نہ بڑھیں. ٹھیک ہے نا. میں ایک طالب علم ہوں، میں عام سادہ سا ترجمہ کر کے مختصر سی عوامی سطح کی وضاحت کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں یہاں پہ علمی تحقیقی مسائل اور فتویٰ جات شروع کر دوں علماء کی بات آپ کے سامنے، پاگل پن ہے یہ. تو آپ سادہ لوگ بیٹھے ہیں، عوامی لوگ بیٹھے ہیں، وہ بات کرنی ہے میں نے جو محض آپ کی تربیت کے لیے منافع ہوگی، بس نہ کہ میں کوئی کوشش کروں بڑی کتابیں، فتاوی جات وغیرہ ان کی تحقیق میں لگ کے ایسے اختلافی مسائل میں آپ کو الجھاؤں کہ آپ کی دماغی طور پہ پریشان ہوں، تھک جائیں. حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں الجھا رہے ہیں؟ کیوں قوم کو پریشان کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہر بندے کو اللہ نے عقل، شعور دیا، ہر بندہ اپنے سٹیٹس کے مطابق معاملات کو چلائے. یہ اسلام کا ایک حسن ہے اور انسانیت اسے کہتی ہیں. فرمایا کہ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اس کلام کو نازل کیا، کھلم کھلا واضح نشانیاں، آیات آپ کی طرف بھیجی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ان کا کفر انکار نہیں کرتا مگر وہ جو فسق کرتا ہے، فاسق ہے، گناہ گار ہے. اکثر اوقات علماء سے بحث، اکثر اوقات علمی مسائل میں الجھنے کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ اور دل کے زنگ ہوتے ہیں. یاد رکھیں، جو بھی آدمی آپ کو لگے نا کہ علماء سے بحث کرتا ہے، بڑی بڑی ہائی لیول کے پڑھے لکھے علماء محققین کے متعلق یہ تبصرہ کر رہا ہے، سمجھنے کہ وہ بیچارے کا دل سیاہ ہو چکا ہے. اس سے کبھی پوچھ لیں کہ حضرت سورہ کوثر کی وضاحت ترجمے سنا دیں، پتہ چل جائے گا. یہاں تک علمی قابلیت ہے تیری تو بات کن کی کر رہا ہے یار؟ جنہیں اللہ نے ممبر و محراب کا وارث بنایا ہے. نہیں، ہم محدود رہے ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، علمی حوالے سے، دین کے علم کے لحاظ سے ہم چھوٹے لوگ ہیں. اپنے آپ کو محدود رکھیں. اگر ان کے لیے الجھیں گے تو بہت بڑی غلطی پہ ہوں گے. ہم اللہ کے ساتھ ٹکر لینے کی پھر کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے کچھ لوگ خاص کر دیے جن کے پاس ایک صلاحیت ہے، علم ہے، وہ دین اسلام کے حوالے سے پوری امت کی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. جو ان سے ٹکر لینا یہ دراصل اللہ کے خاص نمائندے سے ٹکر لینا ہے، اور دراصل یہ اللہ سے ٹکر لینا ہے. تو فرمایا کہ جب بھی کوئی اس طرح اللہ کے ان نشانیوں اور آیات کا انکار کرتا ہے نا، اس کی بنیادی وجہ اس کا فسق ہوتا ہے، گناہ ہوتے ہیں، کہ ان کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے. اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. یا جب بھی کبھی وعدہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ تو انہوں نے اس کو توڑ دیا. ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے کہ جو اکثر وعدہ کیا ہوا اللہ کے ساتھ توڑ دیتا ہے.
بلکہ اکثر ان میں فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ دعوی ایمان ضروری نہیں کہ مومن ہو بندہ، ہر بندہ دعوی ایمانی کرتا ہے، لیکن ایمان ہے کیا؟ ایمان اسی کی چیز کا نام ہے اپنی عقل، شعور، طبیعت کو سائڈ پہ کر دے، اللہ کا رسول، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے اس کو فوقیت اسے سامنے رکھیں، بس اسے ایمان کہتے ہیں کہ عام سادہ لفظوں میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی میں یہ بات کر رہا ہوں۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرنے کی اس نے ان کی جو ان کے پاس پہلے تھی، جو کتابیں پہلے ان کے پاس تھی، ان کی تصدیق کرنے والا ایک اللہ کا نبی، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، انکار کیا ایک گروہ نے اور اس کتاب کو جو اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کتاب کو، ان آیات کو، ان نشانیوں کو پس پشت کر دیا، پیچھے پھینک دیا، یعنی کہ انکار کر دیا ان کا۔ جب ان کا انکار کیا فرمایا کأنہم لا یعلمون، گویا کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے ہم ایک چیز کا علم رکھتے ہیں، ہمارا دل و دماغ بھی مان رہا ہے یہ سچ ہے، لیکن شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، وہ ہمیں مجبور کرے گا بھئی انکار کر، ٹھیک ہے نا، اس کا ہم انکار کرنے کی کوشش کریں گے، ایک اپنی ایک اناح کی وجہ سے، جی ایک بعض اوقات طبیعت ہوتی ہے لوگوں کی، اپنی طبیعتوں کو بدلیں، اپنی طبیعت میں حسن پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، چاہت محبت پیدا کریں، اپنی ذات کو نہیں، اسلام کے احکام کو اہمیت دیں۔ جو حکم عوامی سطح پہ عوام کے سامنے میرے خلاف آ رہا ہے، میں ممبر پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں، آپ لوگ سامنے موجود ہیں، آپ میرے مقتدی ہیں، میرے خلاف ایک حکم آ رہا ہے، میں کہوں نہیں 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 یہ حکم غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، ایمان کے منافی ہے، یاد رکھیں، ایمان یہ ہے میں کہوں نہیں یہ خطا، میں معصوم من الخطا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، دماغی طور پہ، طبیعتی طور پہ، ہر لحاظ سے مجھ سے خطا ممکن ہے، اور میں سر جھکا لوں کہ یہ جو احکام آگے یہ حق ہیں، یہ سچے ہیں، میں غلط ہوں، یہ ایمان ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعائے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔